آخری بات بہت مزیدار اور بہت دلچسپ ہے اور کرنے والا آدمی بھی بہت کریڈیبل ہے. دیکھیں جو یہ بڑی عجیب بات ہے. شاہد کاکان عباسی میں نہیں جانتا, نثار علی خان میں نہیں جانتا, مفتاح اسماعیل ہے میں نہیں جانتا, اس طرح اور چند لوگ. کمال کی بات, جب یہ لوگ موجود تھے نون لیگ میں تو میں حیران ہوا کرتا کہ نہ ان کے بارے میں کبھی کوئی سکینڈل آیا ہے, نہ کبھی یہ چھچور پن کرتے ہیں. تو یہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ہاں اس میں وہ زبیر بھی ہے, اسد عمر کے بھی بھائی. اچھا, میں اس بات پہ سوچا کرتا تھا کہ یار یہ پتہ نہیں کس چکر میں نہ یہ وارداتی ہیں نہ ان کا کوئی سکینڈل ہے. اور یاد رکھیں بدنامی ہمیں نہیں آتی, اور وہ لیڈر ہونے کا حقدار ہی نہیں ہے جو اپنی ساکھ نہ سنبھال سکے. کسی گروہ کا کسی ایک کا کہنا نہیں. خلق خدا کی زبانوں پہ کن لوگوں کے بارے میں کیسے کلمات ہیں وہی ریالٹی ہے. خیر, مفتاح اسماعیل نے کہا ہے تنقید کرتے ہوئے حکومت پہ کہ شاید انہیں بھی پتا ہے کہ ان کی آخری باری ہے. مجھے یہ بات اس لیے بھی اچھی لگی کیونکہ میرا تو یہ تقیہ کلام ہے. میں نے تو یہ بات 3-4 سال پہلے اس زمانے میں کہا کرتا تھا کہ جون جولائی کے مہینے میں جلتی تپتی ریت پہ پڑا ہوا برف کا بلاک ہے نون لیگ, اور یہ بات میں کیمروں کے سامنے کرتا رہا. اس کے بعد سال میرا خیال ہے 1.5-2 سال پہلے میں نے اس میں ایک امینڈمنٹ کی کہ اب برف کا یہ بلاک پگھل چکا ہے, وہ گندا مندا پانی نیچے رہ گیا ہے, ایک وائپر کا جھٹکا کافی ہے, اور وہ وائپر اگلا الیکشن ہوگا. اچھا, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی آخری باری ہے. اگلا جملہ ان کا میں نہیں جانتا ہوں, تو میل ملا بھائی میں ملتا جلتا ہی ہوں لوگوں سے. ان کا آخری جملہ ویل انفارمڈ, بہت پڑھے لکھے آدمی مفتاح صاحب, وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آخری باری ہے ان کو پتا ہے لہذا جو سمیٹنا ہے سمیٹ لو. پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بتا نہیں سکتا, میں نہیں کر رہا, میں صرف کوٹ کر رہا ہوں کس کو, مفتاح اسماعیل جیسے ایک ویل ریپیوٹیڈ اور پڑھے لکھے آدمی. پھر وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی یہ پالیسی تھی کہ ہم کام کرتے ہیں اور ہم کرپٹ نہیں ہیں, لیکن آج جو پنجاب میں ہو رہا ہے بتا نہیں سکتا. ہم سب جانتے ہیں وزیر اعلیٰ جب اپنی سیٹ بھی نہیں جیتی ہوئی تو جتنا مرضی ایکٹ کر رہے ہیں, پوز کر رہے ہیں, جو بھی اس کا مطلب ہے, لیجٹمیسی نہیں آئے گی. پاکستان میں اس وقت وہ جمہوریت نہیں ہے جسے ہم واقعی جمہوریت کہہ سکیں. یہ ایک کمزور جملہ ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا, میں شاید مفتاح سے ایج میں مجھے نہیں پتا how old he is, لیکن میں نے پاکستان میں جمہوریت کبھی نہیں دیکھی. جمہوریت کا لفظ نکلا جمہور سے. جس دن مجھے جمہور باعزت باوقار کھاتے پیتے خوشحال نظر آئیں گے نہ سمجھوں گا جمہوریت. بھلے آپ اس کو آمریت کہتے رہیں, لیکن جس ملک میں جمہور جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, لوگ اپنے ارد گرد کے عزیز ترین لوگوں کو مار رہے ہیں, ڈیسپریشن ہے, ایک فرسٹریشن ہے, نیم پاگل جسے سائن لوگ کہتے ہیں. تو یہ پاکستان میں اس وقت یہ کہنا ان کا مجھے عجیب لگا ہے کہ وہ جمہوریت نہیں ہے جسے باقی جمہوریت کہہ سکیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے تو پھر جو بھی بندوبست ہو اس میں عوام کی رائے کے مطابق حکومت بننا بے حد ضروری ہے. کامن سینس کی بات ہے. لیکن یہاں مفتاح اسماعیل صاحب ایک بات بہت ضروری ہے. یہ حکمران طبقے نے پاکستان کے عوام کو جان بوجھ کے جاہل رکھا, اور جن کو پڑھایا ان کو بھی گند پڑھایا. ان میں سیاہ اور سفید کی, اچھے اور برے کی, نیک اور بد کی تمیز ہی نہیں ہے. ہم من حیث القوم شخصیت پرست ہیں, افراد کی پوجا کرتے ہیں. یاد رکھیں, ورنہ نواز شریف آ جاتا, اس کو ضیاء الحق نے تھوپا, اس نے پھر اپنے 2 4 5 7 کام دکھائے, پٹواری بھرتی کیے, بڑے کرمنلز کو پولیس میں بھرتی کرایا. یہ میں نہیں کہہ رہا, عباس خان اس وقت کے آئی جی تھے ان زمانوں, بڑے ہینڈسم آدمی تھے, میں نے 1-2 بار دیکھا ہے ان کو, میں جانتا نہیں. تو ٹوٹل تباہی کی بنیاد رکھی انہوں نے, پاکستان کا کلچر بدل, پیپلز پارٹی تک
वज़रा और सियासतदान जनरली करप्ट नहीं थे। कोई नाम बताएं, कितनी इंडस्ट्रीज और कितने जाती उम्रें हैं कौसर नियाजी की आल औलाद के, मुझे नहीं पता। खुर्शीद हसन मीर किधर हैं उसके बच्चे, कितनी उनकी मिलें। अब खुदा का खौफ करो, जतोई वगैरह तो चलो खानदानी लोग थे, ये तो बेचारे माड़े थे, वो बाबाए सोशलिज्म। कोई एक नाम बताओ। एक होते थे इफ्तिखार तारी, उनका इमेज था एक गुंडे का, उनको दलाई कैप में भुट्टो नहीं डाला। मैंने उस आदमी को लाहौर की सड़कों पे बस स्टॉप पे खड़े देखा है और देख के मुझे दुख हुआ। मैंने उनको लिफ्ट दी तो वो रिलक्टेंट थे, तो मैंने कहा तारी साहब ना करें, मैं भी उधर ही जा रहा हूं, कोई नहीं आए, बैठ जाए। एक से एक नाम, कोई नाम मुझे बताएं जिस पे कोई उंगली उठा सके। मुख्तार राना, ये बेशुमार लोग नून लीग के इस मुल्क में आते ही बाकायदा करप्शन इदारा बन गई। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पहले खाल खाल कोई सियासतदान होता होगा और उनकी करप्शन भी बड़ी मासूम होती है। ये नहीं कि पर्चे ही ला दे, कानून का कोई एहतराम होता था, कोई मेरिट होता था। उसके बाद ये कल्चर आया, मेरा चीफ सेक्रेटरी ते, मेरा आईजी ते, मेरा फलाना ते, मेरा टमकाना। वो बाद जी मेरे मूरे जेड़े सी उन्होंने उल्टे भी लटका था, लेकिन इसके बावजूद मेंटालिटी तब्दील नहीं होती। बहरहाल, तो अगर हम समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए तो फिर जो भी बंदोबस्त हो उसमें अवाम की राय के मुताबिक। और यहाँ मैं इंटेलेक्चुअली फिक्री तौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब से तलाब करता हूँ, जमहूर को पहले पढ़ाओ लिखाओ, जमहूर बनाओ, अवाम को अवाम बनाओ। नेक और बद की, मनफी और मस्बत में फर्क, शख्सियत परस्ती इस मुल्क में सिर्फ एक खत्म हो सकती है। मेरी ये किताब है काले कौल, उस पर मैंने शुक्रिया अदा करना है अपने व्यूअर्स का, उसका लाखों में रिस्पांस मिल रहा है। इब्न सहरा और हमारे वो चल रहा है प्रोग्राम, वो 8-9 मिनट का वो होता है, तो जितनी मोहब्बत और जितने वालेहानापन से वो देखा जा रहा है उसके लिए मैं आप सबका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो उसमें मेरा एक कॉल है पुराना, वो किताब के पता नहीं कितने एडिशंस छप चुके हैं। वो ये है कि जिस शख्स के पांव तले जमीन अपनी नहीं, सर पे छत अपनी नहीं, उसका वोट उसका अपना नहीं। उसे छीना जा सकता है या खरीदा जा सकता है, चूंकि बुनियादी जरूरियात जिंदगी जब तक जमहूर यानी अवाम के पास नहीं होती, वो क्या है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी का मतलब क्या है? रोटी नहीं, जॉब, काम, कारोबार। कपड़े का मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं, बच्चों की तालीम, फलाना टमकाना। और मकान चाहे 3 मरले का। थैंक यू वेरी मच।